77 الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم تشبیہ کے اہداف کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو 2 اہداف کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ پہلا کون سا ہدف تھا تشبیہ کا؟ جی پہلا کون سا ہدف ہے؟ تقریب الصورہ، یعنی مخاطب کے ذہن کے قریب کرنا تصویر کو، اور دوسرا کون سا ہدف ہے؟ کسی کو قانع کرنا، اور قانع کرنے کے جو 3 طریقے ہیں، اور جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ بھی 3 قسم کے ہیں۔ ابھی جو تیسرا غرض ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ترغیب دینا یا ترہیب۔ آپ جانتے ہیں ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شوق دلانا، اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوف یا رعب دینا کہ اس چیز کے قریب نہ آئے، یہ ترہیب کا مطلب ہے۔ رہب خوف کو کہتے ہیں نا، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ کافروں کے دل میں خوف ہے مسلمانوں کی وجہ سے۔ ارہاب کا مطلب ہے دوسروں کو ڈرانا۔ ترہیب اور ارہاب ایک ہی ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ، آپ اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے ہیں۔ آپ جو اسلحہ تیار کرتے ہیں یا مسلمانوں کو تیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ڈرانا مقصد ہوتے ہیں۔ تو ترہیب اور ارہاب آپ کو پتہ ہے باب افعال اور تفعیل ایک معنی میں، جیسے تکریم اور اکرام ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ترغیب اور ترہیب کے نام سے کتاب بھی ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، تشبیہ کے مقاصد میں سے ایک ہے ترغیب اور ترہیب، یعنی جو برے کام ہے اس سے اللہ ڈراتے ہیں تو مثال بیان کرتے ہیں، اور جو اچھے کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزین کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب۔ پھر جو ترغیب ہوتا ہے یہ کس طریقے سے اللہ کرتے ہیں مثال میں؟ یکشف اللہ تعالی جوانب الحسن، اللہ مثال بیان کر کے اس چیز کی خوبصورتی کی جوانب بیان کرتے ہیں۔ وہ جو چیز ہے جس کی طرف اللہ ترغیب کرتا ہے نا، شوق دلاتا ہے، اس کی جوانب کو ظاہر کرنے کے لیے خوبصورتی والے، یعنی اس کی خوبصورت جوانب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ یکشف اللہ جوانب حسن الممثل لہ، ممثل لہ کی خوبصورت جوانب اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ اور تنفیر میں اللہ کیا کرے گا؟ کسی کو اگر متنفر کرنا ہے کسی چیز سے تو یکشف اللہ تعالی الجوانب القبیح للممثل لہ، ممثل لہ کی قبیح جوانب اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، پردہ اٹھاتا ہے، ممثل لہ کی قبیح جوانب سے پردہ اٹھاتا ہے، اور جو چیز مرغب فیہ ہو، جس میں اللہ ترغیب دیتا ہے، اس کی خوبصورت جوانب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ اما الترغیب فیکون بتزیین الممثل لہ، ترغیب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ممثل لہ کو خوبصورت کرتے ہیں۔ وَإِبْرَازُ جَوَانِبِ حُسْنِهِ، اور اس کی خوبصورتی کی جوانب اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ ابراز کا کیا مطلب ہے؟ اظہار۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ برز یبرز نصر جمیعا، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَإِبْرَازِ جَوَانِبِ حُسْنِهِ عَنْ طَرِيقِ تَمْثِيلِهِ، اللہ تعالیٰ تمثیل کے ذریعے اس چیز کے جوانب، خوبصورت جوانب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بما هو محبوب للنفوس مرغوب لديها، پھر اللہ تعالیٰ جب اچھے عمل کی تشبیہ کسی اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں نا، تو ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو عمل اللہ تعالیٰ اس کی تشبیہ دوسری چیز کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ چیز دنیا میں محبوب چیز ہوگی، محبوب شے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کے نزد وہ شے محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شے کی تشبیہ اس کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ تو محبوب ہے تو یہ بھی محبوب بن جائے، یہ مطلب ہے بما هو محبوب للنفوس مرغوب لديها۔ واما التنفیر، تنفیر اور ترہیب ایک چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو متنفر کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو نفرت پیدا کرنا، دل میں نفرت پیدا کرنا۔ اور نفرت اور نفور میں کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں جب بات کرتا ہے نا سورۃ توبہ میں، انفروا خفافا وثقالا، کہ جو چھوٹے عمر کے ہیں وہ بھی نکل جائے جہاد کے لیے، اور جو بڑے عمر کے ہیں وہ بھی نکل جائے جہاد کے۔
نفرین فرو کا کیا مطلب ہے؟ خروج، نکل جانا۔ تو نفرت اور نفور میں کیا تعلق ہے، ریلیشن ہے؟ جس طرح آپ ایک چیز کو دل سے نکالیں نا، دل سے آپ کس چیز کو نکالتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کی نفرت ہوتی ہے نا، اس کو آپ دل سے نکالتے ہیں۔ تو یہ نفور، اس میں خروج کا معنی، نون فا را میں خروج کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو فا اور را کا جو حروف ہے نا، یہ جس لفظ میں پائے جاتے ہیں اس میں خروج کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوہے کو فارا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں فارا موجود ہے۔ خروج، جس چیز کے ساتھ آپ کی نفرت ہے وہ آپ دل سے نکالتے ہیں، نفرت ہو جاتی ہے، تنفیر۔ تو فارا کو بھی فارا اس لیے کہتے ہیں چوہے کو، کیونکہ آپ نے چوہا کو دیکھا ہوگا ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے نکل جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چوہے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقہ کہا ہے۔ فسق میں بھی خروج کا معنی پایا جاتا ہے۔ خمس من الفواسق یقتلن فی الحرم، 5 قسم فاسق چیزیں کو حرم میں بھی آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا التَّنْفِيرُ، ابھی تنفیر کا سمجھ آ گیا نا؟ تنفیر، نفرت دلانا کسی کو۔ اللہ تعالیٰ قبیح چیز کی مثال دیتے ہیں تو نفرت بیان کرتے ہیں۔ وَأَمَّا التَّنْفِيرُ فَيَكُونُ بِإِبْرَازِ جَوَانِبِ قُبْحِهِ، کسی شے کی قبیح جوانب کو ظاہر کرنا مخاطب کے سامنے، عن طریق تمثیلہ بما هو مکروہ للنفوس، اور مشبہ بہ میں وہ چیز لانا جو مکروہ ہے لوگوں کے نزدیک۔ مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ بدصورت ہے، وہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، جس کو مستقذر بھی کہا جاتا ہے۔ مستقذر یعنی وہ نفس اس کو ناپسند کرتے ہیں، نفس اس کو، اور اس کو صورت اعراف میں اللہ تعالیٰ نے خبائث بھی کہا ہے۔ یعنی جب پاک نفس کسی چیز کے ساتھ نفرت کرتے ہیں نا، یہ بھی حرام ہو جاتے ہیں، فقہا کہتے ہیں یہ بھی محرمات، اگر کہ اس کے بارے میں نص موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر سام کے بارے میں کوئی نص موجود ہے کہ سام حرام ہے؟ نہیں ہے موجود، لیکن یہ خبائث کے نیچے آئے گا۔ اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، یہ پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں۔ اور خبیث کی تعریف میں فقہ سنہ میں لکھا ہے مَسْتَخْزَرَتْهُ النُّفُوسُ او ما کَرِہَتْهُ النُّفُوسُ، جس چیز کے ساتھ نفس نفرت کرے نا، اس کو مکروہ سمجھے، اس کو بدصورت سمجھے، جیسے مینڈک ہے اور سانپ وغیرہ، تو یہ حرام میں آ جائے گا اگر کہ اس کے بارے میں نص موجود نہیں۔ تو یہ عمومی قاعدے سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب مثال دیتا ہے ایک قبیح چیز کی تشبیہ دوسری قبیح کے ساتھ دیتا ہے، وہ دوسری قبیح چیز ایک یہ ہوگی کہ معلوم ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ مکروہ ہوگی، یعنی مستقذر ہوگی۔ قذر یہ اللہ کے صفات میں بھی سے ہے۔ قذر کا مطلب ہے نفرت کرنا، یہ حدیث میں ہے قذر اللہ کی صفات میں سے ہے۔ کراہت، سخط، بغض، یہ سب اللہ کے صفات، اس میں سے قذر ہے۔ ان اللہ یقذر، اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو گندہ سمجھتے ہیں، گندگی کا معنی جس میں آ جائے نا تو اس کو کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ الشَّوَاهِدِ الْقُرْآنِيَّةِ عَلَى الْأَمْثَالِ الَّتِي يُقْصَدُ مِنْهَا التَّرْغِيبُ بِأَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ أَوِ التَّنْفِيرُ مِنْ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، کہتے ہیں قرآن میں اس کے بہت شواہد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایک تصویر کو مزین کرتے ہیں اور کبھی ایک تصویر کو مقبح کرتے ہیں۔ مزین اور مشین۔ مشین کا کیا مطلب ہے؟ بدصورت۔ شین کا مطلب ہے بدصورتی، زین کا مطلب ہے خوبصورتی۔ تو یا زین ہے یا شین ہے۔ ہاں جی، جیسے وہ کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا محمد اخرج، باہر نکل آؤ، جن کے بارے میں سورۃ حجرات بھی نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ آپ اونچی آوازیں کیوں نکالتے ہیں؟ انہوں نے آواز نکالی تھی یا محمد اخرج، باہر نکل آؤ، کیونکہ ہم شاعر لوگ ہیں۔ ان ذمنا شیء، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں نا وہ بدصورت بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں ڈر ہے کہ ہم آپ کے خلاف اشعار پڑھیں گے نا تو لوگوں کے سامنے آپ بدصورت ہو جائیں گے، اور ان کو پتہ نہیں ہے جس کو اللہ خوبصورت کرے کوئی اس کو بدصورت نہیں کر سکتے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مزین کر دیا ہے ایمان کے ساتھ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہاں، ایمان اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالے ہے، اس کو دل میں مزین کر دیے ہے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ مزین ہو جائے نا تو وہ خود مزین ہو گیا ہے، اس کو کسی کی تزیین اور تقبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ تزیین اور تقبیح کی ضرورت کس کو؟ آج کل میک اپ کو تحسین کہتے ہیں نا عربی میں، تو میک اپ کس کو ضرورت ہوتے ہے؟ جس کا کلر ٹھیک ہے وہ اس کو میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، تو جس میں نقصان پایا جاتا ہے نا اس میں، تو انہوں نے کہا تھا یا محمد ان ذمنا شیء، ہمارے مذمت شین ہے، بدصورتی ہے، وَإِنَّ مَدْحَنَا زَيْنٌ، اور اگر ہم آپ کے مدح کریں نا تو آپ خوبصورت بن جائیں گے۔ ڈرا رہے تھے، ویسے اللہ نے اوپر سے ڈرا دیا، اتنا ڈرا ہے کہ صحابہ بھی ڈر گئے تھے،
ان آیات سے نا وہ لوگ صرف نہیں ڈر گئے تھے، جو صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کی اونچی آواز تھی، جیسے ثابت ابن قیس ابن شماس، وہ خطیب تھا، وہ ڈر گئے تھے کہ میرے عمل ضائع ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو ابھی مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مثال کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پاک درخت کے ساتھ۔ اور جو بد کلام ہے، بدترین کلمہ ہے، اس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ بدترین درخت کے ساتھ دیتے ہیں، جو بے فائدے ہوتا ہے یا جس کی جڑ مضبوط نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پہاڑ میں بڑا سا پتھر ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر کبھی درخت نکل آتے ہیں، دیکھا ہوگا کچھ پودے نکل آتے ہیں نا، لیکن اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے۔ کیوں مضبوط نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے مٹی نہیں ہے اتنے زیادہ۔ جتنا مٹی زیادہ ہوگا تو اتنا جڑ مضبوط ہوتے جا رہے ہوں گے، اس کے اصول مضبوط ہوں گے۔ کسی بھی درخت کے نیچے مٹی زیادہ ہو، لیکن جب مٹی کم ہو، پتھر کے اوپر نکل آیا ہے تو ہوا آ کے وہ اڑ سکتے ہیں۔ آپ معمولی سے یوں کریں نا، وہ نکل آ جائے گا، لیکن جب مٹی میں کوئی درخت ہو، اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ درخت دیکھیں نا، جو پہاڑ میں درخت نکل آتے ہوتے ہیں وہ آسانی سے نکل آ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ طیب کلمہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتے ہیں، اصول کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے وہ ہم آگے بات کریں گے کہ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے اور کلمہ خبیثہ سے کیا مراد ہے۔ اور اس میں ایک تشبیہ کے اور بھی پہلو موجود ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی تشبیہ درخت کے ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ہم زید کی تشبیہ اسد کے ساتھ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ شجاعت کی وجہ سے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی تشبیہ درخت کے ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ ہاں، مومن بھی فائدہ دیتا ہے اور شجرہ طیبہ بھی فائدہ۔ ایک ہو گیا، چلو ایک وجہ الشبہ ایک بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان ہوتے ہیں، ایک بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ایک ہو تو تشبیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب صفت مشترکہ ایک ہو، جیسے زید کالاسد، ایک ہی صفت میں نا، زید شیر جیسے ہے، تو کیا تشبیہ کہا جاتا ہے اس کو؟ تشبیہ مفرد۔ اور دوسرا تشبیہ بسیط، جہاں سے ہم نے بات کی نا کہ احناف کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، تشبیہ بسیط۔ اور دوسرا جب صفات کئی ہو، جس طرح اس میں ہے، انہوں نے ایک ذکر کیا، میں بھی آپ کو ایک بتا دوں گا اور آپ لوگ اور بھی بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا فائدہ دینے میں، یہ تو قرآن میں ہے، تؤتی اکلھا کل حین، کہ فائدہ دیتے ہیں، فروٹ دیتا ہے۔ شجرہ فروٹ دیتے ہیں تو پاک کلمہ بھی پھیل جاتا ہے نا، کلمۃ طیبہ، پاک کلمہ پھیل جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں نا۔ آپ کے ایک لفظ کی وجہ سے ایک کی زندگی چینج نہیں ہو سکتی، کئی کی زندگی چینج ہو سکتی ہے، تو وہ ہمیشہ فروٹ دیتے ہیں، ثمرہ دیتے ہیں، مثمر ہے آپ کا کلمہ۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تشبیہ مرکب ہے یہاں پر، کیونکہ صفات کئی ہے۔ کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کے درمیان کئی صفات موجود ہیں۔ اور کون بتائے گا؟ استقامت، جیسے شجرہ مستقیم ہے، ہلتا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت بڑا ضروری ہے، مومن کے صفات میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اور استقامت کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں دی ہے۔ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، شیبتنی سورۃ ہود، کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے بال کو سفید کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف سورۃ ہود نے نہیں، سورۃ ہود جیسے جو باقی صورتیں بھی ہیں نا، اس کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ یعنی اس میں ایسی چیزیں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور میرے دل میں خوف موجود ہے کہ شاید میں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ تو کس وجہ سے؟ مفسرین کے دو رائے ہے اس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں، وہ کون سی آیات ہے سورۃ ہود کے اندر جس کی وجہ سے پیغمبر کے بال سفید ہو رہے ہیں، ٹینشن میں ہے کہ میں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ تو ایک اس میں یہ ہے کہ فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرو۔ یہ کچھ مفسرین کا رائے ہے، اگر کہ یہ مرجوح ہے، صحیح نہیں ہے۔ شیخ امین نے اس کے اوپر رد کیا ہے اپنی تفسیر میں، آپ دیکھ سکتے ہو، صحیح کیا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے اس کو رد کیا ہے کہ فاستقم کما امرت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقامت کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ مستقیم انسان تھے۔ متردد انسان وہ ہوتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کچھ صحابہ سے نقل ہے، یروغ روغان الثعالب، لومڑی کی طرح چلتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، لومڑی کی طرح۔
عدم الاستقامت کا مطلب کیا ہے؟ روغان الثعالب، لومڑی کی طرح کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر، سیدھا ایک چیز پر قائم نہیں، ایک کام شروع کیا اس کو چھوڑ دیا، دوسرا شروع کیا تو اس پر مستقیم نہیں ہوتا۔ تو استقامت کے بارے میں یہ اتنے اہم چیز ہے نا کہ کچھ مفسرین کا رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورۃ ہود کی اس آیات سے میں زیادہ، کیونکہ استقامت بڑا مشکل ہے۔ اور اس میں دوسرا رائے راجح ہے، اس کو آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے شیبت نہیں۔ تو یہ استقامت بڑا ضروری ہے، یہ استقامت کی صفت ہے۔ دو ہو گئے یہ دو، اور شاباش، جیسے شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب ہے نا، جیسے ایمان کے شعبے زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح شجرہ کے شعبے بھی زیادہ ہیں، شاخیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جڑ ایک ہوتے ہیں۔ مومن کا عقیدے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، فرعی مسائل میں اختلاف ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس میں اشارہ ہے کہ عقیدہ میں اختلاف نہیں ہونا، جڑ ایک ہوتا ہے درخت کا، تو ہمارا بھی اختلاف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے نا عقیدے میں اور اصول میں، فرعی مسائل میں ہمارا اختلاف ہے۔ رکوع کے بعد کچھ ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے، کچھ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ سینے کے نیچے رکھتے ہیں، کچھ ناپ کے اوپر اہل حدیث رکھتے ہیں، اور کچھ اہل حدیث تو ہاتھ رکھتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں باب من ارسل یدیہ فی الصلاۃ، اس طرح بھی لوگ موجود ہیں نا، یعنی جو مالکی ہے جو بھی ہے وہ ہمارے اہل حدیث ہی ہے نا۔ تو یہ فرعی مسائل میں اختلاف ہے، جڑ ایک ہونا چاہیے، شاخیں زیادہ ہوتے۔ اچھا اور کون سے ہے بھائی؟ میرے پاس ایک صفت موجود ہے نا، وہ ہاں اگر کسی نے بتا دیا ٹھیک ہے، ورنہ میں بتا دوں گا پھر۔ جی یہ کتنے صفات ہو گئے؟ تشبیہ مرکب ہے، یعنی وہ صفات جو مشترکہ ہے کلمت طیبہ میں اور اس میں شجرت طیبہ میں۔ اور ہاں یہ قریب کیا، دیکھیں یہ بہت قریب کیا۔ جس طرح درخت اونچا ہوتا ہے نا، یہ رفعت والا مادہ پائے جاتے ہیں دونوں، رفعت والے صفت یعنی اوپر جانے کے صفت۔ درخت دن بدن اوپر جاتا ہے جتنا آپ اس کو پانی پلاتے ہیں، اخلاص کے ساتھ آپ اس کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، درخت کے ساتھ اس کو پانی بھی پلاتے ہیں، مٹی بھی اچھا ہے، اخلاص موجود ہے اندر سے، کاشتکار کا اخلاص ہے نا، یہ درخت بھی مخلص ہے، کاشتکار بھی مخلص ہے اور زمین بھی مخلص ہے۔ جب تینوں مخلص ہو نا درخت اوپر جاتے ہیں، تو اخلاص والا کلمہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورۃ فاطر میں جو ہے دیکھیں اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ درخت کے ساتھ اللہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمے اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، یہ دیکھیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک قرآن کے کچھ آیات کچھ کی تفسیر ہوتی ہے، تو یہ ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، آپ تعالیٰ نے کس طرح پاک کلمے کی مثال بیان کی ہے، کشجرۃ طیبہ، اس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے پاک درخت کے ساتھ دیے ہیں۔ شجرہ میں لغوی معنی کون سا پائے جاتے ہیں؟ یعنی درخت کو شجرہ کیوں کہتے ہیں؟ شجرہ کا کیا مطلب ہے؟ شجرہ کا مطلب ہے اختلاف، قرآن میں ہے نا اس معنی میں استعمال ہوا ہے، فیما شجر بینہم، جب ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، شجرہ، بس تا کو ہٹاؤ فعل ماضی بن جاتا ہے، شجرہ، شجر یشجر، اختلف یختلف، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مومن نہیں ہے جب آپ کو اختلافی مسائل میں حاکم مقرر نہ کر دیں، تو شجرہ اس کو کہا جاتا ہے، اختلاف۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی علماء تو نہیں علماء ہے، علماء سمجھتے ہیں نا، شیخ ابو عبد المجید مجھے کہتے تھے کراچی میں یہ علماء ہوتے ہیں، قادیانوں کے علماء عالم کی جمع ہے اور علماء علیم کی جمع ہے۔ علیم کا کیا مطلب ہے؟ دردناک، درد دینے والا، کیونکہ ان علماء کی وجہ سے امت دردمند ہے۔ یہ علماء ہے، یہ علم نہیں دیتے، درد دیتے، علم دیتے ہیں علماء۔ تو قادیانیوں کے کچھ علماء ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جھگڑے سے منع کیا، درخت سے منع نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں شجرہ سے مراد، اس کو کہتے ہیں صرف لغت پر اعتماد کرنا اور قرآن حدیث کو چھوڑنا۔ صرف لغت کو اگر آپ اعتماد کریں تفسیر میں غلطی کے شکار ہو جائیں گے۔ لغت جتنی ضروری ہے اتنی مضر ہے تفسیر کے لیے، جتنی لغت تفسیر کے لیے ضروری ہے نا اتنی مضر بھی ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھیں قادیانیوں کے تفاسیر میں آپ دیکھیں نا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہوا کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا،
تو انہوں نے جھگڑا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا۔ درخت کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں شجرہ کا درخت، اور پھر اہل سنت والوں نے اس کو کر دیا کہ گندم، تو وہ لوگ تو درخت کو ہی نہیں مانتے نا، آپ گندم کہاں سے نکال لیں؟ ٹھیک ہے، پہلے تو ان سے درخت منواؤ نا، پھر گندم کی بات کرو۔ وہ تو کہتے ہیں کہ درخت ہی نہیں ہے، وہ تو اس سے مراد اختلاف ہے۔ تو یہ شجرہ میں اختلاف والا معنی پائے جاتے ہیں، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اصلها ثابت، یہ جو جملہ ہے نا، کون سا جملہ ہے؟ اصلها ثابت، اسمیہ ہے، اس کا کیا محل ہے؟ جملہ اسمیہ کا محل ہوتا ہے نا، شاباش، ہاں، تو کس محل میں ہے؟ تو کس محل میں ہے؟ ہاں، جر میں ہے، شاباش۔ کشجرۃ طیبہ، نکرے کے بعد جب جملہ آ جائے نا وہ صفت بنتی ہے۔ کشجرۃ طیبہ یہ نکرہ ہے، موصوف ہے، اصلها ثابت یہ صفت ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اللہ کی اجازت سے وہ فروٹ بھی دیتا ہے، اگر اللہ چاہے تو کوئی وہ فروٹ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ تب نافع ثابت ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے، اگر اللہ قبول کرے، اور اللہ کب قبول کرتا ہے؟ جب آپ کے اندر تقوی کی صفت موجود ہو۔ حابیل نے قابیل سے کہا تھا میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن حابیل نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اخلاص پیدا کرو، تقوی، اللہ آپ کا عمل بھی قبول کرے گا، جیسے میرا قبول کر دیا ہے، قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا عمل قبول کرتے ہیں، تو جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تو یہ دیکھیں نا، تؤتی باذن ربها، جب اللہ اجازت دے رہے، اور اللہ تعالیٰ جب اجازت دیتے ہیں متقین کا عمل قبول کرتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ تقوی پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ عمل ایکسیپٹ کرنے کی اجازت دے دے گا، باذن ربها۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں اور صرف لغوی لوگ مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے مطلب ہے یتذکرون۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، جیسے خبیث درخت جیسے ہے، اجتثت من فوق الارض، اجتثت من فوق الارض۔ آپ نے پڑھا ہوگا جثہ کس کو کہتے ہیں؟ جثہ، اس کو جثہ کیوں کہتے ہیں اور اس کو جثہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا ریلیشن ہے؟ جثہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈانچہ، انسان جب مر جائے کہتے ہیں اس کا جثہ ہے، جب مر جائے نا ڈیڈ باڈی کو جثہ کہتے ہیں۔ تو اجتثت کا مطلب ہے نکل آنا، کیونکہ مردہ انسان کو سمندر میں ڈالو اس کا باڈی اوپر نکل آ جاتے ہیں۔ مچھلی کو دیکھا ہے نا، مچھلی جب مر جائے نا سمندر میں اس طرح اوپر نظر آتے ہیں پانی کے اوپر، تو جثہ بھی شاید پانی کے اوپر نظر آتے، اس کے اوپر نظر آتے ہیں، اجتثت من فوق الارض۔ اور امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ جب مچھلی مر جائے اور اس کا اس طرح پیٹ نکل آیا ہے اور پانی کے اوپر جا رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وما طفا فلا تأکلوا، اس کے لیے طفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، طفا الف، کہ اس کو نہ کھاؤ۔ سبل السلام میں صنعانی نے اس کے اوپر رد کیا، یہ حدیث ضعیف ہے، پہلے حدیث صحیح ثابت کرو، ہر مچھلی حلال ہے، مچھلی تو ہم تھوڑا ذبح کرتے ہیں، خود مر جاتے ہیں تب بھی حرام ہے، اور یہ ہے جب جثہ کی طرح اوپر آ جائے نا اوپر، تو یہ جثہ کا مطلب ہے اوپر آ جانا، من فوق الارض ما لها من قرار، اس کا کوئی قرار نہیں ہے، یعنی اس درخت کا کوئی قرار نہیں۔ اسی طرح خبیث کلمے کا بھی کوئی قرار نہیں ہوتا، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا خبیث کلمہ۔ اسی طرح جو عمل اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا نا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ فیس بک میں 1 ملین ویو آتا ہے، لیکن آپ کے موت کے بعد لوگ اس کو کہتے ہیں چلو، وہ پھر نظر بھی نہیں آتا۔ کتنے لوگ مر گئے ہیں جو فیس بک میں ان کی ویڈیوز وغیرہ تھی تو وہ سارے خراب ہو گئے، ابھی کسی کو نظر نہیں آتی، نہ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جن علماء نے کتابیں لکھی ہے، اپنے شاگردوں کو تیار کی ہے، تو وہ اسی طرح پانی کی طرح، جاگ کی طرح نہیں آ رہے ہیں، پانی کی طرح نیچے ہے، وہ لوگ مشہور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کلمہ طیبہ ہے، برقرار رہتا ہے، ان کا عمل ہمیشہ کے لیے برقرار رہتا ہے۔ دیکھیں امام مالک سے کسی نے کہا نا آپ موطا کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ سے پہلے بھی تو موطا لکھی گئی ہے نا، موطا کس نے لکھی تھی ان سے پہلے؟ کس نے؟ امام مالک سے پہلے موطا کس نے لکھی تھی؟ یہ ابو حنیفہ کے شاگرد نے لکھی تھی، محمد بن الحسن، ہاں جی، انہوں نے لکھی، امام محمد جس کو کہا جاتا ہے نا، انہوں نے موطا لکھی تھی۔
اور یہ جو امام محمد کا موطا ہے، اس کے اوپر شیخ بدیع الدین کے مکتبہ میں ایک مخطوط موجود ہے، اس کے اوپر کام بھی ہوا ہے. یعنی جو امام اس موطا میں جو بلاغات ہیں نا، اس کا تخریج موجود ہے. اس کا نام ہے کہ صریح المحمد بتخریج موطا محمد، بتخریج موطا محمد. صریح المحمد، ابھی نام اتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا پڑے. صریح المحمد بتخریج موطا محمد، اس کے اوپر کام ہوا ہے، اس کے احادیث کے اوپر. شیخ بدیع الدین نے کیا ہے میرے خیال میں خود، یا ان کے دادا وغیرہ نے. جی کیا نہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی، ظاہر ہے وہی احادیث اس میں نقل کی. بلاغات ہے اس میں. بلاغات میں کیا ہوتا ہے؟ بلاغات کیا ہوتا ہے؟ یہ امام مالک کی کتاب میں بھی بلاغات موجود ہے. تو بلاغات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مرسل حدیث کے قریب ہوتے ہیں، یا جیسے منقطع حدیث ہے. یعنی امام مالک کہتے ہیں بلغنی ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، سند حذف کرتے ہیں، معلق جیسے ہوتے ہیں. تو اس بلاغات کے اوپر کام ہوا ہے. صریح المحمد بتخریج بلاغات محمد، اسی طرح نام ہے اس کا. تو اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا نا کہ امام مالک سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں موطا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ما کان للہ یبقى، جو اللہ کے لیے ہو نا وہ برقرار رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے موطا لکھتا ہوں تو یہ اگر برقرار رہے. ابھی آپ دیکھیں موطا محمد کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں جانتے تھے. اگر کہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں لیکن مشہور نہیں ہے، یعنی امت اس سے استفادہ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، امام محمد کے موطا سے امت اتنا استفادہ نہیں کر رہی ہے جو امام مالک کی کتاب سے کر رہی ہے. تو یہ ہے ما لہا، یہ برقرار نہیں رہتا. ما لہا من قرار، یہ میں نہیں کہتا امام موطا کے محمد کے بارے میں کہ ما لہا من قرار، لیکن جو عمل اخلاص سے خالی ہوتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے. ہم امام احمد کے اوپر، محمد کے اوپر کیا بات کریں؟ ہم اپنے اوپر بات کیوں نہ کریں کہ ہمارے جو اعمال ہے اس کا قرار کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں. اگلے پیج میں دیکھیں. ابھی کلمت طیبہ سے کیا مراد ہے؟ وہ آپ کو کہتے ہیں توحید. سب سے پہلے توحید ہے. کلمت التوحید، کلمت دعوت الی اللہ. اللہ کی طرف جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، یا کسی کو پڑھاتے ہیں، ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتے ہیں یہ کلمہ طیبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے اوپر. اور کچھ خاص دن ہے اس میں تو بہت جلدی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کون سے دن ہیں؟ یوم الاثنین، آج والا جو دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب ان یرفع عملی الی اللہ، اس دن میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے طرف اوپر جائے. یہ ہے. وکلمۃ الدعوت الی اللہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن کلمہ کہا ہے. یعنی پوری دنیا میں اس سے کوئی خوبصورت کلمہ ہو ہی نہیں سکتا جو داعی کا کلمہ ہوتا ہے، جو استاذ کے الفاظ ہوتے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے کون خوبصورت. وکلمۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے. والکلمۃ الحلوہ، میٹھی سے بات کرنا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی والے بات کر. والکلمۃ الحلوۃ التی یسر بها المسلم اخاہ، ایک مسلمان دوسرے پر خوشی داخل کرتا ہے، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کسی کے سامنے مسکراہٹ کرتے ہیں نا تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک حدیث میں ہے ادخال السرور علی المؤمن، مومن کے اوپر سرور داخل کرنا، سرور داخل کرنا. یعنی وہ خوش غم میں ہے آپ اس کو، اور غم میں کیوں رہتے ہیں؟ ولا تحزن، کتاب پڑھو. کیوں غم میں رہتے ہیں؟ مومن کبھی غم میں ہوتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ ان عملہ کلہ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کے حالت سے تو تعجب کرنا چاہیے نا. وہ اگر مصیبت بھی پہنچتے تب بھی خوش ہے، اور غمی بھی پہنچتے ہیں تو تب بھی خوش ہے. جو ہم ہے اور حزن ہے اس میں تو انسان رہے گا، تھوڑا سا جو ٹینشن ہوتا ہے، لیکن اس کو سر کے اوپر نہ چڑھائے نا. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، مومن حزن میں ہے، جنت میں وہ ختم ہو جائے گا. لیکن ادھر تو اتنا نہ لے لے کہ دنیا کو آپ بہت بڑی چیز سمجھے. تو یہ ہوتا ہے یسر بہ المسلم اخاہ المسلم فی طاعت اللہ. والکلمۃ التعلیمیہ، استاذ کے الفاظ کو بھی کلمہ طیبہ کے تعلیمی کلمہ بھی اس سے مراد ہے. تعلیم الذی یقدمها المعلم المسلم الناصح، استاذ کے 3 صفات ہونے چاہیے. ایجوکیٹ کرتا ہے لوگوں کو، ایک دوسرا کیا ہے؟ مسلمان ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ ناصح ہو، خیر خواہ ہو. یہ صفات معلم میں ہونے چاہیے. لمن یستمع الیہ،
اور اسٹوڈنٹ کی یہ صفت ہونے چاہیے کہ یسمعون ہو یستمعو ہو، ہے نا؟ وہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کیا صفت ہے کہ وہ یسمعون ہو یستمعو. یسمعو کا کیا مطلب ہے؟ سنتا ہے. یستمعو کا مطلب ہے کان لگا کر سنتا ہے. یستمع. زیادت المبنى تدل على زیادت المعنی. جی یہ میں جب فنون کی بات کرتا ہوں پشاور والا بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے مغلق باتیں کرنا. لیکن یہ لوگ بہت زیادہ مغلق کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی، ہے نا؟ بہت مغلق کرتے ہیں پشاور میں، مقدمہ سے نہیں نکلتے. مقدمہ کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں؟ اور دال پر زبر بھی آ جائے مقدمہ، تو اگر مقدمہ کا 3-4 دن اس پر لگاتے. والکلمۃ التربویہ، اور کلمہ تربویہ بھی اس سے مراد ہے. التی یبذلها المسلم المربی الناس. تربوی کلمہ کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مربی ہو نا وہ تربوی کلمہ کا القاء کر سکتے ہیں، یعنی تربوی الفاظ وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ اس کے لیے بہت بڑا عالم ہو. لیکن دیکھیں ہمارے مربین کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کرسی چھوڑا ہے نا کہ چلو آپ بھی دعوت دے دیں، یہ یوتھ کلب والا ہے اور فلان والا ہے اور فلان والا ہے، وہ پھر آ کے اختلافی مسائل میں ترجیح دینا شروع کرتے ہیں. میرا موقف یہ ہے اس اختلافی مسئلہ میں، اور تو کون ہے کہ ترجیح دیتا ہے؟ بھائی کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ تو ترجیحات نہ دے دے نا. آپ مربی ہے تو مربی مسلم ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے، وہ معلم نہیں ہوتا، مرجح نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اس میں یاد کر دیا. ترجیحات نہ دے رہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. لمن یشرف علی تربیتہ والکلمۃ رشیدہ، اس سے مراد رشید کلمہ بھی ہے. رشید کا کیا مطلب ہے؟ گائیڈ، کسی کو گائیڈ کرنا. رشد کا مطلب ہے ہدایت، گائیڈ کرنا. ارشاد، جیسے کوئی بیان کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ارشاد ارشاد. ارشاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں بولو، یعنی لوگوں کو گائیڈ کرو، لوگوں کو گمراہ کرو مزید. ارشاد کا مطلب ہے اذلال. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ارشاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذلال. جس طرح تم گمراہ ہے اس طرح لوگوں کو بھی گمراہ کرو. کیوں آوازیں لگا رہی ہے بیان کے ٹائم میں؟ پیغمبر کوئی سبحان اللہ یہ کرتا تھا. آپ اس لیے درس دے رہی ہے کہ لوگ خوش ہو جائے، آوازیں لگا رہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ کیا بات کی؟ ارشاد. یہ اذلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اذلال بولتے ہیں. والکلمۃ الرشیدۃ التي ينصح بها المسلم اخاه، وهذه الكلمة ضرب الله مثلا لها بالشجرة الطيبة المزروعة في الارض الطيبة. وہ درخت جس کے کاشتکاری ہوئی ہے پاک زمین کے اوپر، اس کے ساتھ اللہ نے اس کی تشبیہ دی ہے. ذات الجذور والاصول الثابتہ. جذور کس کو کہتے ہیں؟ جذور، روٹ کو جذر کہتے ہیں نا. آپ کو کہا جاتا ہے اس فعل کا روٹ کیا ہے، اور اس کو عربی میں جذر ثلاثی کہتے ہیں، یعنی اس کا 3 حرفی جڑ کیا ہے. جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں جلوس کا روٹ کیا ہے؟ جلوس ایک مصدر ہے نا، جلسہ، جیم لام سین، جلسہ اس کا روٹ ہے، تو اس کو جذر کہا جاتا ہے. تو جس طرح فعل کا جڑ ہوتا ہے اس طرح درخت کا بھی جڑ ہوتا ہے، اس کا جڑ بالکل ثابت ہے. جذور اس کے جمع ہے. المتغلغلہ فی عمق الارض، زمین کے گہرائی میں وہ داخل ہو چکا ہے. تغلغلہ کا مطلب ہے داخل ہو جانا. وذات الفروع الممتدۃ فی السماء، اور اس درخت کے جو شاخیں ہے وہ آسمان میں ممتد پھیلی ہوئی ہے. وہی شجرۃ مثمرۃ لا ينقطع ثمرها النافع فی ای فصل من فصول العام. سال کے 4 فصول ہوتے ہیں نا. سال کے کتنے فصول ہیں؟ 4. کون سے ہیں؟ عربی میں بتائیں نا آپ. پختو صیف شتاء، رحلۃ الشتاء والصیف، اور ربیع خریف، بس یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ 4 فصول میں وہ اپنا پل دیتا ہے، ایسا درخت ہے. تو کلمت طیبہ بھی اللہ تعالی ہمیشہ صرف رمضانی نہ بنے نا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ اشارے کرتے ہیں کہ رمضان میں بس قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو ختم کر دو. ہاں جی، قرآن کو ختم کر دو رمضان میں، لیکن باقی مہینوں میں نیک عمل نہیں کرتے. ہاں جی، یا جس طرح مشرکین 4 مہینوں کے لحاظ کرتے تھے، باقی مہینوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اس میں تھوڑا گناہ زیادہ ہے. باقی 4 مہینوں میں 4 فصلوں میں یعنی 12 مہینوں میں آپ کا میٹر سٹارٹ ہے. جو برا عمل کرتے ہیں تب میں میٹر سٹارٹ ہے آپ کا، اور جو نیک عمل کرتے ہیں تب بھی میٹر جاری ہے آپ کا.
تو اس وجہ سے یہ کلمہ جس طرح عام درخت کے ساتھ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ درخت جو ہمیشہ پھل دیتا ہے. اور یہ کون سا درخت ہے جو ہمیشہ پھل دیتا ہے؟ کون سا ہے؟ کھجور. پورے سال میں چلتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کچھ سالے سے آتے ہیں جو پھل دے دیتے ہیں. نہیں کوئی ہے اس طرح؟ کیلا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے ایک بات کی تھی کہ تشبیہ کبھی خیالی ہوتا ہے کبھی واقعی ہوتا ہے. بات کی تھی نا. مشبہ بھی کبھی خیالی چیز ہوگی کبھی واقعی ہوگی. تو اگر شجرت طیبہ سے مراد یہاں پر جنت کے درخت ہونا تو تشبیہ خیالی ہے. یہ آگے بات کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ درخت دنیا میں موجود نہیں ہے. پھر یہاں پر جو 12 مہینے اس میں فروٹ موجود ہے اور تازہ فروٹ موجود ہے. بالکل یہ نہیں ہے کہ کبھی دیتا ہے تو فروٹ کا ایک جس کی طرح وہ اس کا تدریج کے ساتھ دیتا ہے نا، اس کے ساتھ وہ اس طرح نہیں. ہمیشہ اس میں تیار رہتے ہیں فروٹ، بالکل تیار رہتے ہیں. وہی ہے. تو آپ پھر شیخ کہتے ہیں یہ تشبیہ خیالی ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر دے. اس آیات میں تشبیہ خیالی ہے جی. ہاں پھر تشبیہ واقعی ہوگا. اگر آپ کہیں کہ دنیا میں اس طرح شجرہ موجود ہے جو 12 مہینے تؤتی اکلھا اپنے فروٹ دیتا ہے تو پھر یہ تشبیہ واقعی ہے. اور تشبیہ خیالی کی ہم نے ایک اور بھی مثال لی تھی. یہ دوسری مثال ہو جائے گی. وہ کون سی تھی؟ تشبیہ خیالی کی ایک اور مثال بھی ہم نے لی تھی. جنت والی مثال نہیں طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. شیطان کا سر آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنم کے زقوم کے درخت کی تشبیہ اس کے سر کے ساتھ دی. تو یہ تشبیہ خیالی ہوتا ہے. اور تشبیہ خیالی یہ زیادہ قباحت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یا زیادہ خوبصورتی کی طرف کہ جو چیز آپ کے خیال میں ہے واقع میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، صرف آپ کے خیال میں ہے. کسی طرح بھی کوئی درخت ہوگی. اس میں مزید پھر تزیین ابھی نیچے وہ بات کر رہا ہے. وَصُورَةُ هَذَا الْمَثَلِ مُنْتَزَعَةٌ مِنَ الْوَاقِعِ الْمُشَاهَدِ لِلنَّاسِ. یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ یا تو دنیا کے درخت مراد ہے تو تشبیہ واقعی ہے، واقع مشاہد جو آپ دیکھ سکتے ہیں. مع اضافت شیء من الخیال بالنسبة الیہم. یہ دیکھیں خیالی بھی ہو سکتے ہیں. یہ خیالی وہی بالنسبت الی ما خلق اللہ منتزعۃ من الواقع. اللہ اگر اللہ کو دیکھا جائے تو اللہ کی بنسبت تشبیہ واقعی ہے کیونکہ اللہ نے تو یہ درخت دیکھا ہے نا. لیکن اگر مخلوق کو لیا جائے تو مخلوق کے لحاظ سے یہ تشبیہ خیالی. تو دیکھیں یہ ایک اور آپ قاعدہ لے لیں. قد یکون التشبیہ نوعین، من هذه الجهة تشبیہ خیالی ومن هذه الجهة تشبیہ واقعی. ایک جہت سے تشبیہ واقعی ہے اور دوسری جہت سے تشبیہ خیالی ہو سکتی ہے. یہ جہات مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف اعتبارات سے اس کے اقسام بن سکتے ہیں. ويستفاد من هذا المثل أن الكلمة الطيبة ثابتة الأصل نامية باستمرار. نامیہ کا کیا مطلب ہوتے ہیں؟ نمو، بڑھ جانا، آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں نا. نمو، نشو و نما، یہ وہی ہے. نشو و نما سمجھتے ہیں نا، بچوں کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں نا کہ یہ خوراک بچے کو دے دو نشو و نما کے لیے. اس کی نما کا مطلب ہے بڑھ جانا، نامی کا مطلب ہے جو اوپر جاتا ہے. مثمرة في كل حين إن كل كلمة طيبة يقولها مؤمن مسلم. ہر کلمہ جو مسلم اور مومن کے دل سے نکلتا ہے. يبتغي رضوان اللہ تعالی، اور اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ. ويرجو ثوابہ، اور ثواب کی امید ہے. تنمو عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللہ ڈبل کرتا ہے. یضاعف اللہ لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اس کو. جی اما اصلها الثابت فایمان صاحبها واخلاصه لله في بذلها، واما فروعها الممتدة في السماء فبلوغها مستوى القبول عند الله، واما ثمرها فما تقدمه من اجر بفضل الله لباذلها وزارعها في ارض التقوى والبر والاحسان. فروٹ سے کیا مراد ہے؟ فروٹ سے مراد یہ ہے جو عمل آپ کرتے ہیں نا اور آپ بیچتے ہیں کہ قیامت میں یہ میرا کام آ سکتے ہیں، یا پیچھے بیچتے ہیں یا آگے بیچتے ہیں. جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں نا، یا اس کو پیچھے بیچتے ہیں. پیچھے کیا مطلب ہے؟ پیچھے بیچتے ہیں. کتنے اعمال کو پیچھے بیچ سکتے ہیں؟ موت کے بعد بھی کام آ سکتے ہیں آپ کے. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من احدى ثلاث: صدقة جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. جو علم آپ چھوڑتے ہیں، جو صدقہ جاریہ ہے یا بچے کو چھوڑتے ہیں
جو نیک عمل کرتا. لیکن کچھ لوگ بچوں کو نہیں چھوڑتے، امت کو چھوڑتے ہیں، صالح امت کو اپنے پیچھے چھوڑتے. امام ابن کثیر کہتے ہیں میں ابن تیمیہ کے جنازے میں گیا، میں بہت دیر بعد ان سے ملا کیونکہ وہ میرا استاذ تھا ابن تیمیہ، اور میں نے اس کا چہرہ ظاہر کر دیا جنازے میں. تو اعلیٰ الشیب، سفید داڑھی بن چکی تھی ان کی، کیونکہ میں نے کئی سال بعد ان کو دیکھا نا، ان کی داڑھی سفید نہیں تھی، لیکن جنازے میں ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، بہت دیر بعد میں نے دیکھا. فلم یترک ولدا صالحا یدعو له، اس نے نیک بچے کو نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ان کے لیے بعد میں دعا کرے. وَلَكِنَّهُ تَرَكَ أُمَّةً صَالِحَةً تَدْعُو لَهُ، ابن تیمیہ نے پوری امت کو چھوڑا جو ان کے لیے دعا کرتے. تو عمل ہم یا پیچھے چھوڑتے ہیں یا آگے بھیجتے ہیں. ما قدم و اخر بھی اس طرف اشارہ ہے نا، قدم و اخر. وَلَكِنَّهُ تَرَكَ أُمَّةً صَالِحَةً تَدْعُو لَهُ، اس نے صالح امت کو چھوڑا. تو کبھی انسان صالح امت کو چھوڑتے ہیں نا، پھر بھی کہتے ہیں 4 شادی کرو، 4 شادی کرو، پوڈری تو پیدا نہ کرو نا، صحیح لوگ کو پیدا کرو، کم ہو لیکن زیادہ، چھوٹی فیملی زندگی ایسا، کم ہو لیکن صحیح، ان کو کم از کم انسان بن جائے، اتنا تو ان کو سکھائے نا. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ شادی کرو، علم بھی تو حاصل کرو نا، پھر شادی کرو اس طرح. وَأَمَّا ثَمَرُهَا فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَجْرٍ بِفَضْلِ اللَّهِ لِبَاذِلِهَا وَزَارِعِهَا فِي أَرْضِ التَّقْوَى وَالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ. فَإِذَا كَانَتْ كَلِمَةُ تَعْلِيمٍ وَهِدَايَةٍ وَإِرْشَادٍ وَنُصْحٍ لِعِبَادَةِ اللَّهِ، فَإِنَّتْ كَلِمَةَ تَعْلِيمٍ، یہ خبر ہے اس کی، حتى يهتدوا إلى صراط الله المستقيم وكانت مقرونة بالإخلاص لله بارك الله فيها. جو بھی کلمہ اخلاص کے ساتھ مقرون ہو نا، اخلاص اس کے ساتھ ایڈ ہو، مکس ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں. فامتدت وتسلسلت الہدایت بها، وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی ہدایت مسلسل ہو جاتی ہے. فمن انتفع بها منتفع ولا اهتدى بها مهتد الا كان لباذلها الاول مثل اجور من اهتدى بها. پھر جب آپ نے اس کلمے کی بنیاد رکھی، جتنے لوگ آئیں گے اس پر عمل کریں گے، آپ کے لیے ثواب ہے. من سن سنتا حسنا، جو نیک کام کی بنیاد رکھے نا، تو لہو اجرها، اس کا اجر اس کو ملے گا. واجر من عمل بها، جو بعد کے لوگ آئیں گے وہ بھی اس کے اوپر. تو کلمہ طیبہ دیکھ اتنا پھیلتا جا رہا ہوتا ہے کہ بعد کے لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. وتأثر بها فعمل صالحا وهكذا من ثمرها الذي تؤتيه كل حين بإذن ربها والكلمة الطيبة تدل على عقل باذلها وحصافته. اور کہتے ہیں کلمہ طیبہ یہ ان لوگوں کی زبان سے نکلتی ہے جو عاقل لوگ ہوتے ہیں، اور کلمہ طیبہ یہ دلیل ہے کہ یہ عاقل شخص ہے جس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلتے ہیں نا. دیکھیں جیسے عربی میں کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں دودھ ڈالیں گے نا تو دودھ نکلے گا نا. یہ جو دل ہے نا، دل یہ مزرعہ ہے، کھیت ہے، کھیت میں گندم کی کاشت کریں گے، گندم نکل آئے گا. القلوب مزارع الکلام، علماء نے کہا ہے نا کہ دل یہ کھیت ہے کلام کی. جتنا آپ کسی کے سامنے بولتے ہیں نا، آپ کا کلام اس کے اوپر اثر کرتے ہیں. جس طرح آپ گندم کاشت کرتے ہیں نا، تو دلوں میں اچھی پودوں کو کاشت کرے، آپ کسان بن جائے. جتنے بھی آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگوں کے دل کے اوپر اثر کرتے ہیں. یہ کھیت ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑنا ہے. تو پھر جو جس کا دل خراب ہوتا ہے اس کے الفاظ بھی خراب نکلتی ہیں، خراب دل سے خراب الفاظ ہی نکلتے ہیں نا. الاناء یترشح بما فیہ، جس برتن میں جو ہوتا ہے وہ باہر نکل آ جاتا ہے. اس میں پانی ڈالو پانی نکل آئے گا، کاوا ڈال دے کاوا نکل آ جائے گا، چائے ڈال دے چائے نکل آئے گی. تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ عقل کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان عاقل ہے، اس کا دل صاف ہے، تو اس لیے کلمہ طیبہ نکل رہا ہے. وبهذا المثل الترغیبی الرائع، اور یہ جو مثال اللہ نے بیان کی ہے، تشتد القلوب المؤمنۃ للاہتمام ببذل الکلمۃ الطیبہ، مسلمان بڑے جوش میں آ جاتے ہیں یہ مثال سن کر، پھر ہمیشہ کے لیے وہ اچھے الفاظ استعمال کریں گے کہ اس کا تو اتنا ثواب ہے. اچھی مثال اللہ نے بیان. تو یہ دیکھیں ترغیب کے لیے مثال بیان کی. تیسرا غرض ہم بیان کر رہے ہیں کہ خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال عمل کو خوبصورت کرتا ہے مخاطبین کے سامنے، تاکہ وہ مخاطبین اس عمل کے کرنے والے بن جائے. فقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ
آگے انہوں نے دوبارہ آیات پیش کی، وفی مقابل الکلمۃ الطیبہ تأتی الکلمۃ الخبیثہ، اس کے مقابلے میں خبیث کلمہ آ جاتا ہے، خبیث کلمہ، وہی فی مقابل مثل الکلمۃ الطیبہ یأتی مثل الکلمۃ الخبیثہ، ان مثل الکلمۃ الخبیثہ شجرۃ خبیثۃ ضارۃ مؤذیہ، ایک درخت نقصان بھی دیتا ہے اور اسی طرح موذی بھی ہے، اذیت بھی دیتے ہیں لوگوں کو، کانٹا ہے، کانٹے والا درخت ہے وہ، ہاں جی یہ کانٹے والے درخت ہوتے ہیں، قد اجتثت من فوق الارض ای قطعت واستؤصلت کل صلۃ جذریۃ لها بالارض، زمین کے ساتھ اس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہے، فلیس لها قرار تثبت فیہ وتستمد منہ حتی یکون لها نماء او نفع، اس کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ برقرار رہتے ہیں اور نہ وہ ترقی کرتے ہیں، کیونکہ نیچے سے پانی نہیں ملتا نا، پتھر میں پانی توڑ جاتا ہے کہ اس کو پانی مل جائے، پتھر کے اوپر نکل آیا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پہاڑوں میں پتھر کے اوپر ہی درخت نکل آتے ہیں۔ وَهَذَا الْمَثَلُ الَّذِي يُنَفِّرُ الْعُقَلَاءَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ، یہ مثال عاقل انسان کو متنفر کرتا ہے خبیث کلمے کے استعمال سے، کہ وہ پھر خبیث کلمے کا استعمال نہ کرے گی۔ عاقل انسان سوچتا ہے نا کہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا، یہ تو برقرار نہیں رہتا۔ يَرْسُمُ صُورَةً لِشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ امثالها وجود مشہود للناس، کہتے ہیں یہ بھی تشبیہ خیالی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خبیث درخت موجود ہی نہ ہوتے ہیں کہ اس طرح درخت کوئی موجود ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تشبیہ دی ہے ایک خیالی چیز، جس طرح شیطان کا سر ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ شجرۃ الزقوم، شیطان کے سر جیسے۔ تو یہ جو خبیث درخت ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں تو ہم نے کہا کہ وہ دنیا ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو جنت میں تو ضرور ہے نا، لیکن جو خبیث درخت ہے کیا یہ ہے یا نہیں؟ ولا ضیر الا یکون لمثل هذه الشجرة وجود مشہود، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح درخت کا وجود بھی نہ ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جنت میں تو نہیں ہے اس طرح درخت اور دنیا میں ہے تو دنیا میں ہو یا نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا ضیر، یہ لا ضیر والا قرآن میں بھی الفاظ موجود ہے، کہاں پر ہے شیخ؟ لا ضیر کا مطلب ہے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، نو پرابلم، اس کا وجود دنیا میں ہو یا نہ ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے شجرہ خبیثہ پر۔ ہاں یہ کہاں پر استعمال ہوئے ہیں قرآن میں؟ دیکھیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط بنائیں نا، لغت کو قرآن کے ساتھ ٹچ کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ جی جی کنہوں نے کہا تھا؟ جو جادوگر تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب کے اوپر مومن ہیں آج کے بعد، کیونکہ یہ تو جادو نہیں ہے نا جس کا ہم توڑیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں پھانسی دوں گا، میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، کیسے ایمان، میری اجازت کے بغیر ایمان، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم مومن بن گئے ہیں اللہ پر ایمان، اللہ تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا، کہ کوئی پرواہ نہیں ہے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لا ضیر کوئی پرواہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ تو یہ لا ضیر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہ شجرہ موجود ہو، یعنی ولا ضیر الا یکون لمثل هذه الشجرة وجود مشہود، اس درخت کا کوئی وجود مشہود نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لغت کو قرآن کے ساتھ ٹچ کر دینا تو ایک تو وہ کتابیں پڑھیں جو ہم نے شروع کی، جیسے الامالی، ادب کی کتابیں، الامالی جو کتاب ہے، اور ایک اور کتاب ہے جواہر الادب احمد ہاشمی کی ہے، بہت عرب علماء اس کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ تو ایک معاصر نے لکھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ملکہ لغویہ پیدا کرتا ہے، ملکہ لغویہ یعنی لغوی ذہن، کہ کہیں پر بھی آپ کو لفظ نظر آ جائے اس کو قرآن کی کسی آیت کے ساتھ ٹچ کر دے، ادھر سے معنی کو پک کرے اور صحیح طریقے سے قرآن مجید کے معنی کو سمجھے۔ اذ یکفی کیا نام ہے؟ جواہر الادب، ٹھیک ہے۔ اور ابن قتیبہ کی بھی کتاب ہے الشعر والشعراء، دو کتابیں بڑے اہم ہیں، الشعر والشعراء اور جواہر الادب۔ اذ یکفی ان یصور المثل للاذہان المعالم الممیزة لهذه الشجرة الخبیثة الضارة، اس مثال کے لیے اتنے کافی ہے کہ اس مثال نے انسان کے لیے کچھ نشانیاں بورڈ کے اوپر کھینچی ہے، کچھ نشانیاں، جن نشانیوں کی وجہ سے آپ خبیث کلمے کو پہچان سکتے ہیں۔ یعنی آج کل بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کے زبان سے الفاظ نکل آتے ہیں، آپ نے کیسے پہچاننا ہے یہ خبیث کلمہ ہے اور یہ
طیب کلمہ ہے، اس کے لیے اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے معالم ذکر کی ہے۔ معالم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نشانیاں جس کے ذریعے آپ کسی چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ معالم سے مراد نشانیاں ہوتے ہیں، اور اس سے مراد فلیگ بھی ہوتے ہیں۔ جس کے گھر کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو نا، تو آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی والا ہے، ہاں جی۔ جس کے گھر کے اوپر فلان پارٹی کا جھنڈا ہو، آپ کہتے ہیں فلان پارٹی والے ہیں۔ تو جھنڈوں سے پہچان ہوتے ہیں۔ معلم جھنڈے کو کہتے ہیں، علم، اعلام، بڑے بڑے علماء کو بھی عالم، کیونکہ وہ بھی جھنڈے کی طرح چمکتے ہیں، ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں، لوگ اس کو پہچانتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں علماء کو۔ سیر و اعلام النبلاء، معالم، اور سید قطب کی کتاب بھی ہے معالم فی الطریق، یہ ان کی کتاب ہے سید قطب رحمہ اللہ کی، معالم فی الطریق، یعنی راستے میں وہ نشانیاں جس کے ذریعے آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ راستے میں ایسے نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ مثال کچھ نشانیاں رسم کرتا ہے بورڈ کے اوپر، جن نشانیوں کے ذریعے آپ کلمہ طیبہ کو پہچان سکتے ہیں اور کلمہ خبیثہ کو بھی آپ پہچان سکتے ہیں ان نشانیوں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے جی، معالم یا علامات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عالم کہا ہے، وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، علم۔ اس میں جو قرات ہے وہ عالم نہیں ہے، ہمارے پاس جو قرات ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کے علم ہے، لیکن دوسرا قرات بالکل صحیح ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فہی اولاً۔ ابھی نشانیاں سن لیں۔ آج کل جو بھی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، MBBS ڈاکٹر ہو، جو ہمارے کرسی کے اوپر بیٹھ گیا ہے، الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے کیسے پتہ کرنا ہے یہ خبیث کلمہ استعمال کرتے ہیں؟ جب اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا، معاویہ کے گریبان میں دیکھتا ہے یہ خبیث کلمہ استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس کلمے کا کوئی قرار نہیں ہے، کلمہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مجھے کیا فائدہ معاویہ کی مسائل آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ آج کل کی یزید کے بارے میں آپ کیوں بات نہیں کر رہے؟ آپ آج کل کی یزید کے بارے میں بات کرو نا، کہ مجھے بھی فائدہ ہو جائے، امت کو بھی فائدہ ہو جائے، اس یزید کو بھی فائدہ ہو جائے۔ آپ کیوں یزید کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو فائدہ نہیں ہے نا، ما لہا من قرار۔ آپ کے الفاظ کا کیا فائدہ ہے مجھے کہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ تو ان نشانیوں کو پہچانیں۔ جو بھی لوگ مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں ان مسائل کا نہ ان کو فائدہ ہے، صرف یہ ہے شہوت الکلام، کلام کی شہوت ہے۔ جس طرح انسان کو عام شہوت ہوتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، تو اسی طرح کلام کا بھی شہوت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پڑھ کے پھر جب بولتے نہیں ہے تو ان کا دماغ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اسی طرح یہ اس کو پہچانے، یہ علامات ہے۔ فہی اولاً، وہ علامات اولاً ہے خبیثۃ، کلمہ خبیثہ ہے، ای ضارۃ لیس بنافع، نقصان دیتا ہے فائدہ نہیں دیتا۔ ان لوگوں کے دعوت نقصان دیتا ہے، فائدہ کسی کو نہیں دیتا۔ مکروہۃ المنظر والرائحہ، بدبودار ہے، بدبودار ہے، اس کا رائحہ ہی مکروہ ہے۔ تؤذی من یقرب منها او تضرہ، جو اس کے قریب جاتے ہیں اس کو اذیت ہی دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ یہ بندے استعمال کرتے ہیں، جو اس کے قریب جاتے ہیں اس کو اذیت دیتے ہیں۔ وَهِيَ أَيْضًا لَيْسَ لَهَا فُرُوعٌ نَامِيَةٌ فِي السَّمَاءِ، آسمان میں اس کی شاخیں بھی نہیں ہیں، یعنی اللہ بھی اس کلمے کو اوپر اٹھاتا نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے یزید والے مسئلے کو آسمان کی طرف اٹھا دیں؟ جی، کہ آپ نے یہ مسئلہ ڈسکس کر دیا تھا، پھر کہتے ہیں مجھے 1 ملین فالوور ہے اور اتنے لوگ میرے سنتے ہیں۔ ہاں جی، اتنے لوگ میرے سنتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جی، اکثریت پر فیصلے تو نہیں ہوتے۔ وَهِيَ أَيْضًا لَيْسَ لَهَا فُرُوعٌ نَامِيَةٌ فِي السَّمَاءِ حَتَّى تَنْفَعَ فِي ظِلٍّ أَوْ حَطَبٍ وَلَيْسَ لَهَا أُكُلٌ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ إِنسَانٌ أَوْ حَيْوَانٌ، درخت سے پھر بھی ہم لکڑی کاٹتے ہیں یا دھوپ میں ہم اس کے نیچے بیٹھتے ہیں کہ سایہ ہو جائے۔ ان لوگوں کے دعوت سے امت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ نہ لکڑی ہے کہ ہم جلانے کے لیے استعمال کریں، اور نہ سایہ ہے کہ ہم دھوپ سے بچنے کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے پاس چھتری ہے، دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی چھتری کی ضرورت نہیں ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں جس طریقے سے، اور لکڑی کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں گیس موجود ہے بہت سارے جگہوں میں، گیس سلنڈر، تو ان لوگوں کی کلمہ نہ لکڑی ہے جی، اور نہ یہ سایہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کی ضرورت ہے، نہ لکڑیوں کی ضرورت ہے، تو پھر چپ بیٹھے نا، کیا ضرورت ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، پھر ایسے باتیں کرتے ہیں، اور پھر مد مقابل میں جب سنتے ہیں نا تو بری بات سنیں گے نا۔ آپ جب اپنی زبان سے خبیث کلمہ استعمال کریں گے تو جس کے سامنے آپ خبیث کلمہ بول رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کون سا کلمہ بولے گا؟ خبیث کلمہ ہی استعمال کرے گا نا۔ من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي،
جو ما لا ينبغي استعمال کرتے ہیں تو اس کو سننا پڑے گا نا، پھر اس کو سننا بھی پڑے گا نا، اس کے مد مقابل بھی اسی طرح بد اخلاقی نظر آئے گا نا۔ پھر آپ کسی کو گالی دیتے ہو تو تجھے معاف تھوڑا کر دے گا، 2024 میں کوئی کسی کو معاف کرتا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے۔ تو یہ انہوں ذیل دیتے ہیں نا، حتب دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْكَلِمَةُ الْخَبِيثَةُ، خبیث کلمہ بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ مؤذیۃ، اذیت دیتا ہے۔ ضارۃ، لیس لها جذور من الخیر، اس کی جڑ بھی نہیں ہے، کوئی جڑ اس کی نہیں ہے۔ حتی تمدها بقوى النما فهي مقطوعة الصلة، اور اس کے صلہ بالکل کاٹا ہوا ہے۔ بالعوام ان الکلمۃ الخبیثہ تقذف الی اسماع الناس، جو لوگ خبیث کلمات کو اپنے دل سے نکالتے ہیں اور لوگوں کے اذہان میں ڈالتے ہیں۔ تقذف کا کیا مطلب ہے؟ تلقا، یعنی لوگوں کے اذہان کو بر دیتے ہیں۔ من فم قائلها، اور وہ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ فتؤذیہم، لوگوں کو ضرر دیتے ہیں وہ۔ او تضر من تضر منہم او تفسد من تفسد منہم ویشمئز العقلاء منها۔ یشمئز کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو جسم کے اوپر بال ہوتا ہے نا، اور خوف کے ٹائم یا نفرت کے ٹائم یا بڑی تعجب جب انسان کرتا ہے، یا جب بہت خوش ہو جاتے ہیں نا انسان، یہ بال کڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رونگٹے کڑے ہو جانا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یشمئز کے الفاظ استعمال کی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے سامنے جب صرف ایک خدا کی بات کرے نا تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، جو مومن لوگ نہیں ہے، تو جب آپ اللہ کی بات کرتے ہیں جو کافر لوگ ہیں ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ برا لگتا ہے ان کو۔ تو اسی طرح خبیث کلمہ جب آپ اپنے زبان سے نکالتے ہیں، یا کوئی بھی خبیث شخص خبیث کلمے کو اپنے زبان سے نکالتے ہیں، تو عقلاء کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں خبیث کلمے کی وجہ سے۔ عقلاء کے کیا رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ خبیث کلمے کو نارمل نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری عادت نہیں ہے نا، جس طرح کسی شخص کی عادت یہ نہ ہو۔ وہ میرا ایک دوست ہے نا، اس کو میں نے یوں ٹچ کر دیا ادھر اس طرح، اس نے کہا ہمارے انڈونیشیا میں لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں کہ کسی کو یوں کر دے۔ ہم اپنے دوستوں کو اس طرح کرتے ہیں، ہاتھ ٹچ کرتے ہیں نا اس کے ساتھ، اس کو اتنا غصہ۔ تو جو چیز ایک قبیلے میں نارمل نہ ہو نا، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ بڑا برا سمجھتے، اس کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عاقل انسان خبیث کلمے کے ساتھ عادی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ پھر آگے والکلمۃ الخبیثہ، کلمہ طیبہ سے کتنی چیزیں مراد ہے؟ توحید کا کلمہ۔ ابھی کلمہ خبیثہ سے کیا مراد ہے؟ کلمۃ الکفر، کلمۃ الکفر مراد ہے۔ اثم، ظلم، عدوان کا کلمہ، لوگوں کے اوپر تہمت لگانا، وہ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہو، ان کے اوپر تہمت لگانا، زنا کا تہمت لگانا، چوری کا تہمت، وسبہم وشتمہم، گالی دینا، اور غیبت، نمیمہ، کذب، جو کذب محرم ہے۔ کیونکہ ادھر کیوں کہا کذب محرم؟ یعنی وہ جھوٹ جو حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال جھوٹ بھی دنیا میں موجود ہے۔ دنیا میں حلال جھوٹ کون سے ہے نا؟ حلال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرنا چاہتے ہیں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جسی طرح غیبت کو 6 مقامات پر کر سکتے ہیں۔ امام نووی نے اپنی شرح المنہاج میں ذکر کیا ہے کہ غیبت کو بھی کچھ مقامات میں آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح جھوٹ بھی کچھ مقامات میں آپ کر سکتے ہیں۔ امام نووی کا جو شرح ہے المنہاج شرح المسلم، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کیا ہے۔ وہ ایک عورت آئی تھی، انہوں نے کہا تھا ابو جہم کے ساتھ شادی کرو یا معاویہ کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ معاویہ کے ساتھ شادی کرو کیونکہ وہ فقیر ہے، اور یہ جو ابو جہم ہے اس نے ہمیشہ سٹک اٹھایا ہے اور عورتوں کو مارتا ہے، تو اگر آپ کی پٹائی پسند ہے تو پھر نکاح کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ۔ تو یہ غیبت ہے۔ امام احمد ایک راوی کے اوپر جرح کرتا تھا غیبت کی، تو ابو تراب نے ان سے کہا، آپ نہیں ابو تراب، دوسرا ابو تراب، کہ ویحک لا تغتب، امام احمد سے انہوں نے کہا غیبت نہ کرو، تباہ ہو جائے۔ دیکھیں کچھ عوام کے ذہن اتنے خراب ہوتے ہیں نا، کسی عالم کی چھوٹی سی بات کو بھی بڑے لے لیتی ہے، اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے۔ امام احمد سے کہہ رہا ہے کہ ویحک لا تغتب، غیبت نہ کرو۔ اب امام احمد غیبت کرے گا، اور تو بڑا متقی آئے ہے، صحابی آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں آپ؟ امام احمد کو منع کر رہے، تو علماء کے اوپر رد کرتے ہیں اور ان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ تو امام احمد نے کہا یہ غیبت نہیں ہے۔ اور اس قول کو ایک علم الرجال کا مذکرہ ہے، اس میں ذکر کیا ہے۔ ام القریٰ یونیورسٹی میں ایک عورت ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، انہوں نے علم الرجال کے بارے میں مذکرہ لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کچھ غیبت بھی حلال ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کذب محرم کلمہ خبیثہ ہے، تو لہٰذا کذب محلل کلمہ طیبہ ہے، یعنی حلال جھوٹ کلمہ طیبہ میں آئے گا، اور جو حرام جھوٹ ہے نا یہ کلمہ خبیثہ میں آئے گا۔
تو جھوٹ کی دو قسمیں ہیں، حلال جھوٹ، حرام۔ جب دو لوگوں کے درمیان صلح کرنا ہونا تو اس کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جیسے خاوند کی دو بیوی ہے اور اس کے درمیان وہ صلح کرانا چاہتے، تو ایک سے جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دونوں سے کہتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنا محبت کرتا ہوں، حالانکہ جھوٹا ہوتے ہیں، تو یہ حلال جھوٹ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے مثال کی طرف آئیں گے۔ یہ پہلی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ تزیین کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کے حسن کی جوانب کو ظاہر کرنا اور کسی قبیح چیز کے قبیح جوانب کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔ پورے ایک گھنٹہ کو 1 منٹ آتے نا